بڑھانے کے لیے آج بھی ضرورت ہے اس امر کی کہ ہمارا نوجوان، آج بھی ضرورت ہے اس امر کی کہ آج بھی ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ مدارس کے اندر بھی مخصوص چند اشعار علامہ اقبال کے اگر کوئی پڑھ لے یا سنا دے تو کوئی علیحدہ بات ہے، اور ایسے ہی کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو بھی اقبالیات نہیں پڑھائی جاتی، اور اگر پڑھائی بھی جاتی ہے تو وہ چند مخصوص جو اپنے نظریہ کے مطابق سمجھتے ہیں وہ، اور اپنے نظریہ کے مطابق ان اشعار کی تشریح بیان کرتے ہیں، انہی چیزوں کو یونیورسٹی کالج میں بھی پڑھایا جاتا ہے، اسکول میں بھی پڑھایا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے نوجوان کو وہ اقبال کی فکر سے دور رکھا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے سب سے پہلے اگر بات کی ہے تو وہ ایک انسان کی بات کی ہے کہ یہ انسان ویسے نہیں ہے، اللہ رب العزت کا ایک راز ہے جو اللہ رب العزت نے اپنا راز انسانی شکل و صورت میں دنیا میں بھیجا ہے، اور اسے اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، مقام دیا ہے۔ اور اس کے بعد علامہ محمد اقبال نے انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا، جو سویا ہوا ضمیر تھا اسے جھنجھوڑا کہ اپنی اصلیت کو پہچان، اپنے مقام کو پہچان، اپنی فکر کی، اپنی سوچ کی، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے ذرا اس پہ توجہ کر، کسی عام مقصد کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہے۔ تو آج میں چند باتیں اسی حوالہ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال کی نظر میں پاکستان کیا تھا، اور علامہ اقبال کی نظر میں قیادت کیا ہوتی ہے، قائد کون ہوتا ہے، اور علامہ اقبال کی نظر میں جو علامہ محمد اقبال نے ہمیں عطا فرمائی ہیں چیزیں، علامہ اقبال نے جو ہمیں نظریہ اور سوچ دیا ہے، اور میں یہ آپ کو بڑے فسوق سے بات کرتا ہوں کہ آج بھی پاکستان کا نوجوان اگر علامہ اقبال کو پڑھے، سمجھے اور اس کی فکر کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ ان سب سیاسی لوگوں کو ٹھکرا دے گا۔ جہاں سے اقبالیات کی سوچ شروع ہوتی ہے وہاں پر آپ اس پاکستان کے لوگوں کی سیاست اور اس نظام، یہ نظام ختم نظر آتا ہے ہمیں۔ اور ساتھ یہ بھی سن لیں کہ آج بھی اگر امت کو آپ نے اٹھانا ہے، آج بھی امت کو بچانا ہے، اور آج بھی اگر امت کو ایک دفعہ پھر اسی ڈگر پہ لانا ہے جب پاکستان بن رہا تھا، قربانیاں دی جا رہی تھی اور لوگوں کے اندر جذبہ تھا، اگر آج بھی غلامی سے نکل کر آزادی کی زنجیروں، غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی کی طرف آنا ہے تو پھر آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ اقبال کی سوچ کو سمجھنا ہوگا، اقبال کی سوچ کو پرکھنا ہوگا، اور اقبال کے دیے ہوئے نظریے کے مطابق چلنا ہوگا۔ اقبال ایک اللہ کا ولی تھا، اقبال ایک سوچ کا نام تھا، ایک فکر کا نام تھا، اور جو شخص علامہ محمد اقبال کو پڑھتا ہے اور جو شخص اقبالیات کی طرف توجہ کرتا ہے تو کیا مذہبی اور کیا سیاسی ساری قیادت سے اس کا دل بھر جاتا ہے، اس کی سوچ اٹھ جاتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء کی زندگی کو آپ دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کہ اگر آپ مجھے کسی جگہ پر ایسا دیکھیں یا ایسا پائیں
کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت سے ہٹ گیا ہوں، یا میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دیے ہوئے نظام سے ہٹ گیا ہوں، قرآن اور حدیث سے ہٹا ہوا نظر آ رہا ہوں، تو آپ میرے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ تو صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہماری تلوار آپ کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ سے بطور مشورہ اور صحابہ کو دیکھنے کے لیے کہ کہیں یہ میری محبت کے اندر گرفتار ہیں یا اصل میں یہ شریعت کو سمجھتے ہیں اور شریعت سے محبت کرتے ہیں، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو آگے سے جواب ملا کہ ہمارا، آپ جب شریعت سے ہٹ گئے، آپ جب دینی اصولوں سے ہٹ گئے، تو پھر آپ کی خلافت ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا دین اسلام جو ہمیں ایک نظام دے کے گیا ہے، ایک فکر دے کے گیا ہے، ایک سوچ دے کے گیا ہے، جب لوگ اس فکر اور سوچ سے ہٹ جائیں گے، وہ چاہے آپ کا مذہبی رہنما ہو، چاہے آپ کا سیاسی رہنما ہو، جو اقبال کو پڑھنے والا انسان ہے وہ اپنی ایک سوچ اور فکر رکھتا ہے، وہ اس کو مسترد کر دے گا۔ میں اس کی مثال آپ کو دوں، آپ کی مسجد کا امام آپ کے علم میں ہو کہ یہ جو دین کی پابندیاں ہیں اس سے ہٹ گیا ہے، اور جو عام لوگوں کے مشغلے ہیں اس میں گرفتار ہو گیا ہے، کسی بھی مسجد کا امام ہو، میں صرف یہ اس امامت کی بات کر رہا ہوں، اور مسلمانوں کی امامت تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کوئی نشہ کرتا ہے، آپ کو پتہ ہو یہ کسی برائی میں مبتلا ہے، آپ کو پتہ ہو یہ شریعت کے خلاف چلتا ہے، شریعت کی پابندی نہیں کرتا، تو کون شخص ہے جو ایسے شخص کو اپنا امام منتخب کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر آپ کو اپنے امام کے بارے میں ایسی باتیں پتہ چل جائیں جو شریعت کے خلاف ہوں، تو کوئی شخص بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو ذرا سوچو، امت مسلمہ کی امامت کے لیے بھی تو کوئی معیار ہے نا دین اسلام کے۔ امت مسلمہ کی امامت کے لیے بھی تو کوئی معیار ہونا چاہیے نا۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے ایسے شخص کو قبول نہیں کرتے، لیکن امت مسلمہ کا امام بنانے کے لیے آپ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ تو صحابہ کرام کی جو زندگی ہے، حضرت ابوبکر صدیق امت کے مذہبی خلیفہ بھی ہیں، روحانی خلیفہ بھی ہیں، سیاسی اور سماجی خلیفہ بھی ہیں۔ ہر اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رہنما ہیں امت کے۔ لیکن ایسا نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو ان کا فیصلہ ہے یہ سیاسی فیصلہ ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ نے ایسا نہیں دیکھا، یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے یہ سیاسی فیصلہ ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ فیصلہ ہی نہیں ہے جو مذہب سے ٹکرائے، وہ چاہے سیاسی ہو چاہے مذہبی ہو، وہ فیصلہ صحابہ کو کسی صورت بھی قبول نہیں۔ یہ صحابہ نے معیار دے دیا ہے امت کو، اور صحابہ نے یہ معیار دے دیا ہے آپ کو لیڈر اور قیادت کا۔ آج اگر آپ اقبال کو پڑھ لیں، اقبال نے لکھا تھا کہ سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش اور لذت نبود میں ہے، جو امتوں کی غلامی ہے
میں آج یہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر میں ایک حریت رہنما ہیں اور ان کو انڈیا کی عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی ہے اور کچھ جرمانے بھی عائد کیے ہیں، مختلف سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ان کا قصور کیا تھا؟ قصور یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر کے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے، جدوجہد کی ہے۔ اور علامہ اقبال نے ایک فکر اور سوچ دی ہے کہ ایک حریت اور ایک جمہوریت، حریت کے قائل تھے علامہ اقبال، جہاد پہ بات کی، جہاد کی ترغیب علامہ اقبال نے دی، ملیت کے بہت خلاف تھے، اس کے خلاف بات کی، ملوکیت جو ہے اس کے خلاف بات کی۔ اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جو صحیح علامہ اقبال کو پڑھ لے آج بھی پاکستان کے اندر، تو جس نے صحیح علامہ اقبال کو پڑھ لیا اس نے ہر سیاسی لیڈر کو مسترد کر دینا ہے۔ یہ جو علامہ اقبال نے لکھا ہے اور جو علامہ اقبال نے سوچ دی ہے، فکر دی ہے، اگر اس نے پڑھ لیا تو نہ کوئی زرداری کو ماننے والا ہوگا، نہ نواز شریف کو ماننے والا ہوگا، نہ عمران خان کو ماننے والا ہوگا۔ اگر کسی نے صحیح علامہ اقبال کو پڑھ لیا تو اور علامہ اقبال کی سوچ کو سمجھ لیا تو وہ دین اسلام کا قلعہ بنانا چاہتے تھے پاکستان کو، لیکن آج پاکستان تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے علامہ اقبال کو نہیں پڑھا، علامہ اقبال کی سوچ کو پروان نہیں چڑھایا اور علامہ اقبال کے دیے ہوئے سوچ اور فکر اور ویژن کو قبول نہیں کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج خلفشار ہے، انتشار ہے، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، اور آج امت میں کبھی فلسطین کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ ہم اسے گرا دیں گے، اس مسجد کا گنبد ہی گرا دیں گے، وہ قبلہ اول مسلمانوں کا آج مسلمانوں کو پکار رہا ہے کہ کوئی مسلمان ہے جو یہ ہمت اور طاقت رکھے اور آواز اٹھائے۔ اتنے مسلم ممالک ہیں، کوئی 10 سے مس نہیں ہوتا، مسلمان کچلے جا رہے ہیں، اور یہ آپس کی لڑائیوں میں، اور عرب ممالک ہیں جو ان کی بادشاہی اور ان کی عیاشیاں، یہ ساری چیزیں علامہ اقبال نے یہ سوچ اور فکر ہمیں دی ہے۔ تو صاحبو تھوڑا سا اقبالیات کو پڑھو۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بڑی آسانی ہے۔ آپ اگر کلام اقبال پڑھ نہیں سکتے یا اس کو سمجھ نہیں سکتے تو آج بہت سارے لوگوں نے اس کی تشریحات کی ہوئی ہیں، آپ ان کو سنا کریں اور علامہ اقبال کی اس سوچ اور فکر کو پرکھا کریں کہ علامہ اقبال نوجوان سے کیا چاہتا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن، احادیث، اور پھر اسی طرح علامہ اقبال اور دیگر بھی اگر بہت ساری چیزوں کو دیکھیں تو زیادہ قرآن کا مخاطب نوجوان ہے۔ کون ہے؟ نوجوان ہے۔ اور علامہ اقبال کا بھی زیادہ مخاطب کون ہے؟ نوجوان ہے۔ علامہ اقبال کو یہ پتہ تھا کہ اگر امت کا نوجوان اپنے اصل راستے پہ آ گیا تو پھر انقلاب سے اسے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے نوجوان کو پست کیا گیا، نوجوان کی سوچ کو پست کیا گیا، نوجوان کی سوچ کو اقبال کی سوچ سے دور رکھا گیا۔ اس کا ایک ریزن یہی تھا کہ جب یہ نوجوان بیدار ہو گیا تو پھر انقلاب برپا ہو جانا ہے، اور علامہ اقبال نے پاکستان بنتے وقت ایسے ہی اپنی فکر اور سوچ کے ساتھ انقلاب برپا کیا۔ تو قرآن اور حدیث اور پھر اقبالیات کو پڑھیں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ علامہ اقبال اپنے نوجوان سے کیا چاہتا ہے۔ میں نے علامہ اقبال کی بات کی تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے سننا،
नौजवान को क्या मैसेज देते हैं। बदकिस्मती है, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमने इकबालियात को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, और जो शख्स इलामा इकबाल को पढ़ लेता है फिर उसकी नज़रें जो हैं वो शहीन की तरह ऊपर उठती हैं, और जब उसकी नज़रें ऊपर उठती हैं तो उसे कम अज़ कम पाकिस्तान में कोई ऐसी क़ियादत नज़र नहीं आती कि जिसके पीछे वो खड़ा हो सके। अगर इलामा इकबाल को पढ़ लिया जाए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज और दीगर जगहों पर और मदारिस में भी इकबालियात को क्यों नहीं पढ़ाया जाता और बहुत कम पढ़ाया जाता? इसकी वजह यह है कि एक सोच और एक फ़िक्र ये समझती है कि नौजवान नस्ल को इलामा इकबाल की शायरी से दूर रखा जाए, इकबाल की सोच से दूर रखा जाए। जिस दिन इकबाल की सोच को इस नौजवान ने समझ लिया तो उस दिन फिर जो इकबाल ने एक मयार दिया है, हम तो उस मयार पे उतरते नहीं हैं, इसलिए हमें हटा देना है अपने रास्ते से। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, आप फरमाते हैं तेरी दवाना, नौजवान को मुखातिब करके अल्लामा इकबाल ने लिखा है तेरी दवाना जनेवा में है न लंदन में, तेरी दवाना जनेवा में है न लंदन में, तेरी दवाना जनेवा में है न लंदन में। इलामा इकबाल फरमाते नौजवान क्यों देख रहा है लंदन की तरफ, क्यों लंदन की शरीयत हासिल करना चाह रहा है, क्यों जनेवा पे अपनी नज़रें जमाए हुए है, क्यों जनेवा को अपना सारा कुछ समझता है कि वहाँ से इंसाफ मिलेगा, क्यों ये समझता है कि जनेवा से तुझे कोई आज़ाद रियासत मिलेंगी, क्यों ये समझता है कि जनेवा से तुम्हें कोई कश्मीर के बारे में रिलीफ मिलेगा, क्यों ये समझता है कि जनेवा से तुझे कोई फ़लस्तीन के बारे में रिलीफ मिलेगा। क्यों? आप फरमाते तेरी दवाना जनेवा में है न लंदन में। आम लोगों के लिए तो खुश्क मौजू होता है इलामा इकबाल का, चूँकि इकबाल के चंद ही शेर हैं जो लोगों को याद होते हैं और वही पढ़ाए जाते हैं। अब ये बात नौजवान को जगाने के लिए इलामा इकबाल कह रहा है और दीन इस्लाम के ऐन रूह के मुताबिक कह रहा है तेरी दवाना जनेवा में है न लंदन में, तेरी दवाना जनेवा में है न लंदन। थोड़ा थोड़ा पढ़ो याद हो जाएगा। तेरी दवाना जनेवा में है न लंदन में, तेरी दवाना जनेवा में है न लंदन, तेरी दवाना जनेवा फरंग की रग जहाँ पंजा यहूद में है, फरंग की रग, फरंग की रग जहाँ पंजा यहूद में है, तेरी दवाना जनेवा में है न लंदन में। इलामा इकबाल नौजवान को, मुसलमान को ये सोच और फिक्र दे रहा है, ये यहूद जिसको कुरान ने फरमा दिया ये तुम्हारे कभी मददगार नहीं हो सकते, कभी दोस्त नहीं हो सकते। मैं कहता हूँ अगर इलामा इकबाल को अगर आज कोई पढ़ लेता है, हमारा हाल तो ये है क्या सियासी क़यादत, क्या मजहबी क़यादत, अगर एक मकाम पे कोई
مذہبی بندہ کھڑا ہو، ایک مذہبی جماعت کا کینڈیڈیٹ آپ کھڑا کر دیں، اگر سیاست کی بھی بات کریں ہے تو مذہبی جماعت کا کینڈیڈیٹ اگر اس پلیٹ فارم سے اس انتخابی نشان سے لڑ رہا ہے، دوسری طرف بے شک وہ زمانے کا برا آدمی ہے، بے شک وہ ڈاکو ہو، بے شک وہ قبضہ مافیا سے ہو، بے شک وہ زمانے کا چور چکا ہو، بے شک وہ شراب بیچنے والا ہو، بے شک وہ جوا کرانے والا ہو، ایک طرف ایک مذہبی پلیٹ فارم پہ ایک جماعت نے اسے ٹکٹ دے کے کھڑا کر دیا ہے، اسی مذہبی مسلک سے دوسری جماعت نے ایک عالم دین کو، ایک صوفی آدمی کو، ایک باعمل آدمی کو کھڑا کر دیا ہے، لیکن ہم اتنے الجھ گئے ہیں، علامہ اقبال یہی تو سوچ دے رہا ہے، ہم اتنے الجھ گئے ہیں، اس عالم دین کو مسترد کر دیں گے لیکن اس چور چکے ڈاکو کو اپنا انتخاب کر لیں گے۔ علامہ اقبال نے آپ کو سوچ دیا ہے، فکر دی ہے، اے مسلمان نوجوان، ہے مسلمان ذرا سمجھ، تیری بقا دین اسلام میں ہے، تیری بقا سنت رسول میں ہے، تیری بقا رب اور رب کے پیارے نبی کے دیے ہوئے نظام میں ہے۔ آپ اقبال کو پڑھ لیں گے آپ کو نواز شریف اچھا نہیں لگے گا، آپ اقبال کو پڑھ لیں گے آپ کو عمران خان اچھا نہیں لگے گا، آپ اقبال کو پڑھ لیں گے آپ کو زرداری اچھا نہیں لگے گا، آپ اقبال کو پڑھ لیں گے آپ کو اپنے ارد گرد کا ماحول اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے تو آج کالج یونیورسٹی میں ڈانس ہوتے ہیں، مجرے ہوتے ہیں، انڈیا کے گانوں پر ہماری یونیورسٹیوں کے اندر ناچ گانے ہوتے ہیں، ہماری بیٹیوں کو نچایا جاتا ہے، اقبال نہیں پڑھایا جاتا، اس لیے کہ اقبال پڑھایا گیا تو اقبال یہود کی بھی مخالفت کرتا ہے، اقبال قرآن سکھاتا ہے، اقبال حدیث سکھاتا ہے، اقبال معیار بتاتا ہے، اور جب سب لوگوں کو معیار کا پتہ چل جائے تو پھر ان سب لوگوں کو اٹھا کے نوجوان نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا ہے، اور پھر مدرسے نے بھی گلا گھونٹ دیا۔ علامہ اقبال فرماتا ہے جو مدرسوں سے مولوی تیار کر کے باہر نکالے جاتے ہیں ان کے اندر بھی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو مذہبی جماعت میں سب سے زیادہ فنڈ کرنے والا ہے، جو مذہبی جماعت میں بہت سارے بڑے بڑے وڈیروں سے پیسہ جمع کرتا ہے، کہا جاتا ہے بڑا متحرک ہے، آپ نے لیڈر تو بنائے نہیں ہیں، آپ نے منگتے پیدا کیے ہیں، آپ نے منگتے پیدا کیے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتا ہے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال تو کہتا ہے ہر طرف کیا ہے، خرابی خرابی ہے، کیا ہے، خرابی خرابی ہے۔ تو اقبال کو آپ پڑھ لیں گے تو موجودہ ملیت کا جو سسٹم ہے، میں نے عرض کیا ہے مذہبی جماعتوں کو دیکھیں، آپ مذہبی جماعتوں کو دیکھیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، ان کو سیاسی اعتبار سے دیکھیں یا مذہبی اعتبار سے دیکھیں۔ اور علامہ اقبال نے ایک مقام پہ لکھا تھا میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ کے رہ گیا ہے خطیب، مسائل نظری میں الجھ کے رہ گیا ہے خطیب، اس سے آگے تو بات ہی نہیں بڑھی ہمارے محراب اور منبر سے، اس سے آگے تو بات ہی نہیں بڑھی ہے۔ علامہ اقبال کو پڑھ لیں تو آپ فرماتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اس
इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़नी ये बरेलवियों की नमाज है, इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़नी ये देवबंदियों की नमाज है, इस मस्जिद में चंदा नहीं देना ये देवबंदियों की मस्जिद है, इस मस्जिद में चंदा नहीं देना ये बरेलवियों की मस्जिद है, इस मस्जिद में चंदा नहीं देना ये आले हदीस की मस्जिद है, इस मस्जिद में नहीं जाना ये तो शियों का इमाम बाड़ा है। इलामा इकबाल फरमाते गला तो घोंट दिया आले मदरसा ने तेरा, गला तो घोंट दिया आले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर फरमाते मुझे तो हुक्म अज़ां है ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे तो हुक्म अज़ां है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो साहिबो थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने बड़ों को पढ़ लिया करो, अपनी बड़ों की सोच और फिक्र को पढ़ लिया करो। मैं आपको मिंबर पे बैठे हुए मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, इलामा इकबाल को जब आप पढ़ेंगे ना और इलामा इकबाल की सोच और फिक्र को पढ़ेंगे, मौजूदा पाकिस्तान का जो सेटअप है, सियासत का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, सियासत दीन इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन क्या होता ये भी है कि जो इकबाल को पढ़ता है ना उसके अंदर एक जोश और वलवला पैदा होता है। और हमारे जो मास्टर माइंड बैठे हुए हैं ऊपर, मलूकियत के इकबाल क्यों खिलाफ थे कि चंद जो बड़े ख़ानदान हैं या चंद लोग जो हैं सरमायादार हैं वो गरीब को चूसते हैं। मैं आज एक पैगाम देना चाहता हूँ, आज हमने हर बंदे ने जिसने पेट्रोल शेट्रोल ख़रीदना है, गाड़ी शाड़ी रखी हुई है, 1 लीटर पे 30 रुपये उसने देने, और ये पैसा आपका कहाँ जाना है? यहूद के पास। कहाँ जाना है? कहाँ? यहूद के पास। जो आप पे टैक्स लगते हैं, मैं इस चीज़ का मुखालिफ नहीं हूँ, एक दफ़ा पाकिस्तानी कौम को चक्की से गुज़रना पड़ेगा, लेकिन मसला ये है कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनको भी अपनी अयाशियाँ कम करें, फिर हमसे लें, हम देने के लिए तैयार हैं। ये पैसा आपका कहाँ जाता है? यहूद के पास, और यहूद उसी पैसे के ज़रिए से आपको कमज़ोर करते हैं। वही पैसा इकट्ठा किया वो किस्त जमा करके आपको वापस दे देते हैं। कभी आपने सोचा, इस बात की फ़िक्र की? यही तो पैगाम इल्मा इकबाल दे रहे हैं कि निकलो इस जंजल से। आज गैरत करें ना, हमारे सियासतदान गैरत करें, हमारे जज साहिबान गैरत करें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट गैरत करें, सारे एक एक माह की तनख्वाह कौमी ख़जाने में दें और IMF के मुंह पे मार दें। मैं अपनी 2 माह की देने के लिए तैयार हूँ, और मैं इस मिंबर पे बैठ के कहता हूँ, अगर ऐसी कोई बात करे, हमारे चीफ जस्टिस साहब बात करें ना, आर्मी चीफ साहब बात करें ना, अगर पाकिस्तान से आप प्यार करते हैं और आप समझते हैं कि पाकिस्तान की रियासत रहनी चाहिए, तो एक एक माह की सारे तनख्वाह दे दें, आधा पैसा IMF को वापस चला जाएगा। एक एक माह की तनख्वाह दे दें। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, ये बड़े पाकिस्तान के दुश्मन, ये पाकिस्तान को खाने वाले, ये कभी नहीं देंगे। एक मजदूर और हारी उठ के खड़ा हो जाएगा और कहेगा मैं 10-20 हज़ार रुपया देने के लिए तैयार। रेडी खींचने वाला ये काम कर लेगा, गरीब ये काम कर लेगा, लेकिन ये नहीं करने के लिए तैयार इनके अपने मफादात से। आज कोई शख्स बात करे, खुदा गवाह है, ये इस पाकिस्तानी कौम को पता चल जाए, और मैं इस मिंबर पे बैठ के कहता हूँ, अगर कोई शख्स ये बात करेगा तो सबसे पहले मजहबी लोग अपनी अपनी तनख्वाहें जमा कराएंगे, लेकिन नहीं हो रहा। काश हम इकबाल की सोच को पढ़ें, और वैसे भी तो दे रहे हैं ना। मसलन
30 روپے لیٹر پہ گھی مہنگا، اس پہ ٹیکس دے رہے ہیں، بجلی پہ دے رہے ہیں، دیگر چیزیں، یہ سارا پیسہ اٹھا کے آپ کا جا رہا ہے IMF کے پاس۔ پیسے بھی تو آپ دے رہے ہیں۔ اگر ایک شخص روز کا 10 لیٹر پٹرول خرچ کرے گا تو وہ ایک مہینے کا تقریباً 9-10 ہزار روپیہ اضافی بھرے گا ایک مہینے کا۔ وہ ایک مہینے کا 9-10 ہزار روپیہ دے نہیں سکتا، دے سکتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہو کہ آگے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کام کریں گے۔ ہم دعوت دیتے ہیں ان کو، اس قوم کو مت ذلیل کریں۔ علامہ اقبال نے اس قوم کو زندہ کیا تھا، باعزت کیا تھا، ذلت کی زندگی سے نکال کر عزت کی زندگی دی تھی۔ علامہ اقبال کو پڑھیں گے تو آپ کو کوئی زرداری اچھا نہیں لگے گا، کوئی نواز شریف اچھا نہیں لگے گا، کوئی عمران خان اچھا نہیں لگے گا، آپ کو وہی اچھا لگے گا جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا۔ کاش آج ہماری امت جاگ جائے اور ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھ آ جائے۔ ہم تو تیار ہیں اس کام کے لیے، ہم سڑکوں پہ بیٹھ کے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے، چندہ مانگنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہاں پاکستان کے اندر سرمایہ دار تاجر لوگ وہ 2-4 لاکھ روپیہ دینے سے گھبراتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اس پہ آواز اٹھائے تو میں کہتا ہوں 2-3 ماہ میں IMF کا سارا قرضہ پاکستانی اتار سکتے، لیکن ان کو پتہ ہو کہ جس کو ہم پیسہ دے رہے ہیں اس کے کتے اور گھوڑے مربع نہیں کھائیں گے، وہ جائے گا اس جگہ پہ جس مقصد کے لیے ہم دے رہے ہیں۔ عیاشیاں ہیں، لڑ رہے ہیں، فتنہ ہے، فساد ہے، کبھی ایک آ جاتا ہے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا۔ اقبال کو پڑھو اور ان کو مسترد کر دیں گے اور آپ کو اصل راستہ مل جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔